جی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم آج آپ کے لیے پھر ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 132 132 سمپل پاسٹ، پاسٹ انڈیفینٹ، انٹروگیٹیو، افرمیٹیو، سامانیہ بھوتکال، پرشنواچک، سکاراتمک ماضی، سادہ مثبت سوالیہ، الماضی البسیط مثبتاً استفہاماً۔ اس میں فارمولا کیا ہے کہ ڈیڈ پلس سبجیکٹ پلس ورب فرسٹ پلس آبجیکٹ پلس ادرس پلس لاسٹ میں کوشچن مارک لگانا ہے، اور ڈیڈ کہاں پر لگانا، شروع میں لگانا ہے، اور یہ دھیان رکھیے کس طریقے سے یوز کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افرمیٹیو سینٹنس دیکھیے، ہی وزٹڈ دی میوزیم یسٹرڈے، ہے نا، اس نے کل میوزیم کا دورہ کیا۔ زار المتحف امس۔ انٹروگیٹیو میں کیا ہوگا اب سوالیہ جملے میں کہ ڈیڈ پہلے آتا ہے۔ ڈیڈ آئی وزٹ دی مسجد یسٹرڈے، کیا میں کل مسجد گیا تھا۔ حل زرت المسجد امس۔ ڈیڈ وی وزٹ دی جامعہ سلفیہ وارانسی یسٹرڈے، کیا ہم نے کل جامعہ سلفیہ وارانسی کا دورہ کیا۔ حل قمنا بزیارت جامعۃ السلفیہ وارانسی بالامس۔ ڈیڈ یو وزٹ دی لائبریری یسٹرڈے، کیا آپ کل پستکالیہ گئے تھے، کیا آپ کل لائبریری گئے تھے۔ حل زرت المکتبہ بالامس۔ ڈیڈ دے وزٹ دی دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ یسٹرڈے، کیا وہ کل دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ گئے تھے۔ حل قاموا بزیارت دار العلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ امس۔ ڈیڈ دی اسٹوڈنٹ وزٹ دی دارالعلوم دیوبند یسٹرڈے، کیا چھاتر کل دارالعلوم دیوبند گئے تھے۔ حل قام الطلاب بزیارت دار العلوم دیوبند امس۔ ڈیڈ دی وزٹ دی قرآنک میوزیم یسٹرڈے، کیا انہوں نے کل قرآن سنگرہالیہ کا دورہ کیا تھا، کیا اس نے کل قرآنی میوزیم کا دورہ کیا۔ حل زار المتحف القرآنی امس۔ ڈیڈ عبداللہ وزٹ دی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یسٹرڈے، کیا عبداللہ کل علی گڑھ مسلم وشودیالیہ گئے تھے۔ حل زار عبداللہ جامعۃ علی قرہ الاسلامیہ امس۔ ڈیڈ شی وزٹ دی بنارس ہندو یونیورسٹی یسٹرڈے، کیا وہ کل بنارس ہندو وشودیالیہ گئی تھی۔ حل زارت جامعۃ بنارس الہندوسیہ امس۔ ڈیڈ فاطمہ وزٹ دی جامعہ ملیہ اسلامیہ نیو دہلی یسٹرڈے، کیا فاطمہ کل جامعہ ملیہ اسلامیہ نئی دلی گئی تھی۔ حل زارت فاطمۃ الجامعۃ الملیہ الاسلامیہ فی نیو دہلی امس۔ ان سارے سبجیکٹ میں ان سارے سینٹنسز میں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انٹروگیٹیو افرمیٹیو سینٹنس کو بنایا گیا ہے، وزٹ کا استعمال کرتے ہوئے اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہوئے، اور شروع کیا گیا ہے جملے کو ڈیڈ سے، ہے نا، اور لاسٹ میں یسٹرڈے لگانے کے بعد کوشچن مارک لگایا گیا ہے۔ تو آپ اس طریقے سے سبق کو دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بس اتنا ہی، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ کے سبق میں۔ جب تک کے لیے آپ پڑھتے رہیے، لکھتے رہیے، خوش رہیے، ترقی کرتے رہیے، اور آپ اگر اردو، عربی، ہندی یہ 3 لینگویج جانتے ہیں تو آپ کے لیے انگلش سیکھنا چٹکیوں کا کام ہو سکتا ہے۔ بس آپ زیادہ سے ہماری ساری ویڈیو کو ترتیب وار دیکھیے، تو آپ جتنے بھی انگلش کے وربز ہیں وہ مشکل ہیں، ٹینس مشکل لگ رہے ہیں، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، آپ کو اشکال آ رہا ہے، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے سادہ اور سرل طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو اردو بھی جانتے ہیں، ہندی بھی جانتے ہیں، عربک بھی جانتے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے بہت ہی بہترین چانس ہے کہ وہ اپنے اسکل کو پالش کر لیں، اپنے صلاحیت کو نکھار لیں اور سیقل کر لیں، کیونکہ ایسی سہولت کہیں اور آپ کو نہیں ملے گی۔ تو لہذا ہم نے بہت ہی محنت سے ان سینٹنس کو تیار کیا ہے، اور آپ کو چاہیے کہ آپ اسے پڑھیں، سمجھیں، اور انہی سینٹنس کے اوپر ملاتے ہوئے ان کے آرگنائزنگ فارم کو دیکھیے، اور ان کے سیکوینس کو دیکھ کر کئی اور سینٹنس آپ بنانے کی کوشش کیجئے۔ کم سے کم ایک لیسن کے ساتھ آپ مشق کریں تو 100-200 سینٹنس، مور دین 200 سینٹنسز اگر آپ
ان کے ساتھ مشق کرتے ہیں تو بہت جلدی آپ وہ صلاحیت عبور کر لیں گے جس کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، ہم انگلش تو ہر کوئی پڑھاتا ہے، لیکن آپ ایسے انداز میں پڑھیں جس بیک گراؤنڈ میں ہیں، جیسے آپ کو اردو آتی ہے، جیسے آپ کو ہندی آتی ہے، جیسے آپ کو عربک آتی ہے، اور آپ انگلش پڑھنا چاہتے تو یہ صحیح جگہ ہے۔ اس لیے کہ آپ اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی لینگویج اگر آپ کو آتی ہے، ہندی، اردو یا عربک، تو آپ کے لیے انگلش سیکھنا اتنا آسان ہو جائے گا کہ 90% سمجھو آپ سیکھ چکے ہیں، 10% صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کی کوئی بھی لینگویج، اگر ایک لینگویج آپ کو لکھنا پڑھنا سمجھنا آ جاتا ہے تو دوسری لینگویج کو لکھنا پڑھنا سمجھنا آسان ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اسی کے سہارے سمجھتے ہیں، اور مادری زبان میں جو بھی چیز سمجھی جاتی ہے وہ آسان ہی ہوتا ہے اور بہت ہی آسانی سے ہمارے دل میں دماغ میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو لہذا آپ صحیح جگہ پر آئیں تو آپ لکھتے رہیے، پڑھتے رہیے، بڑھتے رہیے، ترقی کرتے رہیے، اور پھر ملتے ہیں انشاءاللہ ہم آئندہ کے سبق میں۔ جب تک کے لیے اللہ کی حفاظت میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔